بہت سارے لوگ جو اس پی ایس ایل کی کہتے ہیں نا وہ بھیڑ چال میں، بہت سارے جن کو کرکٹ سے لینا دینا بھی نہیں ہے، شوق ہے، وہ ٹیم خریدنا چاہ رہے ہیں. کچھ تو ہیں جنہوں نے بھائی صحیح ٹائم پہ ٹیم خرید لی، بنا لی. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹیم تھوڑی اوور پرائزڈ ہے. ہم سب کو جن کو کرکٹ کی نالج تھی انہوں نے یہی کہا. آپ ایک واحد بندے تھے کہ جو اس بیڈنگ والے پورے فیاسکو میں آپ نے یہ آواز نکالی کہ یار یہ ماڈل سمجھ نہیں آ رہا. کس طرح سمجھ نہیں آ رہا؟ دیکھیے، ایز اے بزنس مین آپ جو ہے نا نمبرز میں آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے نا. پی ایچ ڈی ویسے تو نہیں کی، لیکن نمبرز میں پی ایچ ڈی الحمدللہ اتنی کی ہوئی ہے کہ نمبرز میں مار نہیں کھاتا، کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. تو سیدھا سیدھا ایک حساب ہے کہ 2+2 4 ہوتا ہے، نہ کہ وہ 3.25 ہوتا ہے، نہ کہ 4.25 ہوتا ہے. تو اگر آپ کے 10 روپے ایکسپینسز ہیں، 4 پہ آپ کا ریونیو ہے، تو سیدھا سے 6 روپے آپ کو نقصان ہے. تو نقصان آپ نے کیوں کرنا ہے؟ تو یہی ایک فارمولا جس کو لے کے نا میں تھوڑا سا کنسرن تھا کہ بھئی اگر آپ نے چلے تھوڑا بہت 1 روپیہ نقصان ہے، آپ نے 1 روپیہ نقصان کر لیا، 50 روپے نقصان کر لیے نا، وہ ایک سمجھ میں بات آ رہی ہے. لیکن اگر آپ جب ایک اربوں میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کو پھر تھوڑا دکھ ہوتا ہے یار کہ کیوں نہ میں یہ پیسے بجائے اس کے کہ نقصان کروں. میرا جو ماننا ہے کہ یار اس کو ہم کسی اچھی کاز کے لیے لگا دیں، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے لگا دیں، کوئی ہاسپٹل بنا دیں. تو اس لیے میں تھوڑا سا کنسرن تھا کہ میں پھر اس پروسیس میں گیا ہی نہیں. تو اب جن لوگوں نے جیسے ابھی جو سیالکوٹ والی ٹیم تھی جب ان کی سٹارٹ ہوئی، ایون حیدرآباد والی ٹیم کی جب بڈنگ سٹارٹ ہوئی، تو وہ تو مطلب جو بیس پرائز تھی اس سے بہت اوپر بھی بکی ہیں. ایون کہ جو ملتان کی جو ابھی لاسٹ ہوئی ہے وہ 182 بیس پرائز سے سٹارٹ ہوئی تھی اور وہ جا کے 240 پہ ختم ہوئی ہے. 245 پہ ختم ہوئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں ہم حیدرآباد سے شروع کرتے ہیں. وہ فواد سرور صاحب میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ فار ہم. وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے بڑی محنت کر کے نا آگے تک پہنچا ہے، اور آئی ایم سو ہیپی فار ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے. اور وہ پاکستان کا نام لے کے میری وہ بھی طرح امریکن بیس ہیں آپ کی طرح. جی بالکل. ہیوسٹن میں ہم ہیں. ایکچولی ہم کرکٹ اکٹھے بھی کھیلتے رہے. اور اگر ٹو بی آنیسٹ ود یو، اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو اگر آج میں کرکٹ میں ہوں تو یہ فواد سرور صاحب اور ان کے ایک اور دوست ہیں اقرا فاروقی، ان 2 لڑکوں نے مجھے بولا تھا کہ ہمیں گراؤنڈ بنانی ہے، ہمیں گراؤنڈ لے کے دیں تھوڑا سا نا. تو وہاں سے میرا کرکٹ کا سفر شروع ہوا. تو میں ان خاص کر فواد سرور صاحب کو اس چیز کا جو ہے نا ریکگنائز ضرور کرتا ہوں جہاں پہ بھی میری کوئی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے 175 کروڑ روپے کی لی ہے حیدرآباد کی ٹیم، ان کا ایک پیشن ہے. ماشاء اللہ از ڈوئنگ ویری ویل اینڈ آئی تھنک ہی ول ڈیفینیٹلی بس میک اٹ. ٹیم کا لیکن نام جو انہوں نے رکھا نا، میں نے بھی اس پہ ایک ویڈیو وہ بنائی ہے. ہیوسٹن سے ہیں نا، تو ان کو پھر سر ہیوسٹن سے بھی تو ہے نا. حیدرآباد، ہیوسٹن، کنگزمن، چلے خیر ان وہ کی ایک چوائس ہے بھائی. اگر وہ ان 175 کا کروڑ اپنا ہے انہوں نے نا، لگائے تو ان ہاں کا ٹیم اپنا ہے ٹیم بھائی. کا نام رکھ اتنا سکتے پیسہ ہیں. لگایا تو ہاں پھر اتنا آپ ان تو کو حق ہے. آپ اتنا تو حق ہے. اب آ جاتے ہیں ہم سیالکوٹ اسٹالینس پہ. سیالکوٹ سے میں ہوں، میرا ایک تعلق بھی ہے، خواہش تھی. لیکن جب وہ اتنی اوور پرائز جا رہے، اب تھوڑا سا حساب کر لیتے ہیں ود جینوئن نمبرز. 185 کروڑ آپ کی سالانہ رویلٹی ہے جو پی سی بی نے لینی ہے. اوکے. اس کے علاوہ پی سی بی نے جو گارنٹی کی ہے کہ ہم آپ کو جو ریونیو سارا آئے گا ڈیجیٹل میڈیا سے، گیٹ منی سے، یا جو بھی ہے جو آپ کا اسپانسر ہے، جو ٹرافی کا جو مین اسپانسر ہے، ہم آپ کو 85 کروڑ کی گارنٹی دیں گے. اوکے. اب آپ کے پاس صرف ایک شرٹ بچتی ہے جس کو آپ نے اسپانسر انٹیگریشن کرنا، جس پہ آپ کریں گے. جس پہ کریں. آپ کی نظر میں کتنا آ جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ شاید 20 کروڑ بھی اگر آپ نے اس کا لے لیا نا تو بہت بڑی بات ہے. اچھا. چلے میں کہتا ہوں 25 لے لو آپ، ہم ایک نمبر ایون آؤٹ کر دیتے ہیں. 85 کروڑ آپ کو پی سی بی دے رہا ہے، 25 کروڑ یہ ہو گیا، 110 ہو گیا آپ کا. پی سی بی کو ابھی آپ نے کتنا دینا ہے؟ 185. ابھی 110 ہے، پیچھے کتنا لاس آ گیا؟ 75. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بات تو ابھی یہاں پہ شروع ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ٹیم کے ایکسپینسز دینے ہیں، سیلریز دینی ہے، پلیئرس کے سارے وہ پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ہوٹلز کا خرچہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کا، پلیئرز کی ٹکٹوں کا، آپ نے فزیو ہائر کرنا ہے، کوچ ہائر کرنا ہے، فیلڈنگ کوچ، بیٹنگ کوچ، بالنگ کوچ، جو بھی آپ کہہ لیں جی، مینیجر ہے ایک یہ وہ وغیرہ. جب آپ ان کی سیلریز، ان کی ٹرانسپورٹیشن وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، وہ تقریباً 90 کروڑ کے قریب وہ بن جاتی ہے. تو 110 اور 90، 200 کروڑ آپ کا سیدھا لاس ہے.
تو 2 بلین روپیز اینولی آپ لے کے چلے. ہاں لیکن اس کو آپ تھوڑا سا ریڈیوس کر سکتے ہیں, بٹ کین یو ریئلی میک اٹ ٹو دا منیمم لیول؟ پریکٹیکلی تو مطلب پھر بھی آپ لاس پریکٹیکلی وہ نہیں ہے نا. آئی تھنک دس واز پرابیبلی دا ریزن. اگر آپ جب دیکھیں تو ملتان سلطان 2017 میں جب ایڈ ہوئی تھی تو تقریباً $6 ملین رویلٹی تھی ان کی, اور وہ چلتی آ رہی ہے. تو 2 سال کے اندر اندر شان گروپ والوں نے نا گیو اپ کر دیا کہ جی ہم اس کو نہیں چلا سکتے. وہ ترین گروپ نے لے لیا, 6-7 سال ترین گروپ نے وہ چلایا, اب وہ بھی گیو اپ کر گئے ہیں کہ بھئی یہ ایک بیلنس صحیح نہیں ہے. اب دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ایس ایل کی جو دوسری ٹیم ہے وہ پیسہ نہیں بنا رہی آئی گیس جنہوں نے شروع میں ٹیمیں خرید لی نا وہ فائدے میں رہے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اب سب سے دیکھا جائے نا تو جو خاص کر کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے, پشاور زلمی ہے, اسلام آباد یونائٹیڈ ہے, ان کی نا کافی لو سائڈ پہ ہے. میں وہ اگر اس ٹائم پہ کراچی کنگز سب سے مہنگی ٹیم تھی. جی بالکل کراچی کنگز تھی, اور اس کے بعد لاہور قلندرز. جو 5 ٹیمیں شروع میں ایڈ ہوئی تھی نا, تو کراچی کنگ واز دا موسٹ ایکسپینسو ون, فالوڈ بائی لاہور قلندرز. اب لاہور قلندرز ایک ایسی ٹیم ہے جس نے اپنا ایک برانڈ بنایا. لاہور قلندرز کی ایک جو اچھی بات ہے, انہوں نے نا اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے گئے ہیں. اپنے جو پلیئرز تھے وہ آسٹریلیا بھی بھیجتے رہے ہیں, لیگز کھیلی انہوں نے باہر جا کے. جی, اور اس کا انہوں نے نا ایک ایسا ماڈل بنا دیا نا جس میں خیر شروع سے وہ پیسے تو بنا رہے تھے, لیکن ایک جو ماڈل انہوں نے کریٹ کیا, دیٹ از دا ریزن آئی تھنک دے ہیو پروڈیوس سم آف دا فائنسٹ کرکٹرز فار دا پاکستان ٹیم نا, جس میں آپ شاہین شاہ افریدی کو بھی کہہ سکتے ہیں, حارث رؤف ہے, اس کے علاوہ 2-3 لڑکے اور لڑکے تو انہوں نے اچھے ڈھونڈے, بس ان کے ستارے گردش میں.